Assalamualaikum, this is Aisha Tanzeev and you are watching me on my official YouTube channel. आज बहुत सारी बातों के साथ साथ आज हम ज़रा पस मंज़र में जाएंगे, थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको कुछ फ़न फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से रूशनास कराऊँ, उससे पहले अगर आप हमें पसंद करते हैं, हमारे तज्ज़िये को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड डू लाइक अस। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, चलते हैं ज़रा माजी में। 1985 में जनरल ज़ियाउल हक का दौर था और वो श्रीलंका के दौरे पर गए 1985 में, और वहाँ उन्हें तोहफे में एक हाथी दिया गया, 1 साल का हाथी का बच्चा। एक्चुअली उनकी जो बेटी हैं ज़ैनज़िया, उनको ये गिफ्ट में दिया गया था हाथी, और उसके बाद से ये हाथी पाकिस्तान के इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में, मरग़ज़ार चिड़ियाघर में। अच्छा, बज़ाहिर तो ये बड़ी छोटी सी कहानी है और तोहफ़े तोहफ़ नेशनल स्टेट लेवल्स पे चीज़ें मिलती रहती हैं। अच्छा, हुआ ये कि इसके साथ एक और हाथी को एक्वायर किया गया था बांग्लादेश से, सहेली उसका गालिबन नाम था। लेकिन जूँ ही सहेली की डेथ होती है, उसके जो पार्टनर की जब डेथ होती है, तो वो बेचारा पागल हो जाता है। और 2014 में इसकी कुछ वीडियोस वायरल हुई और उन वीडियोस के साथ मतलब दिखाया गया वीडियोस के अंदर कि वो चेन्स लगी हुई हैं, हाथी को बांधा हुआ है, वो टक्करें मार रहा है। अब दुनिया में एक तहलका मच गया कि यार एक जानवर पे इतना जुल्म हो रहा है, उसे ज़ू में एक तो अकेले, उसके बाद उसको जंजीरें डाल के इस तरह छोड़ा हुआ है, कोई उसका वाली वारिस नहीं है, और वो मतलब एक अजीब सी आइसोलेटेड ज़िंदगी गुजार रहा है। अब बाहर की दुनिया को क्या पता हो कि पाकिस्तान के तो और बड़े मामलात हैं। 2014 में जब ये मामला ज़्यादा सरफेस हुआ, तो अमेरिकन सिंगर हैं एक शेर, उन्होंने शी टुक दिस ऑन हर सेल्फ, और उन्होंने इसको टेक ऑन किया कि नहीं, मैं इस हाथी को छुड़वाऊँगी। खैर, जब उसको फाइनली मतलब उन्होंने कसम खा ली किया, और उन्होंने बड़ी अपने हर प्लेटफॉर्म से इस चीज़ के ऊपर उन्होंने वो किया, एहतजाज किया कि क्यों इसके साथ ये कावान के साथ ये सलूक किया जा रहा है। कावान उस हाथी का नाम है। फाइनली 6 साल के बाद अब जाके 2020 में ये फैसला हो गया है कि कावान को छोड़ दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये अनाउंस किया कि हम कावान को छोड़ रहे हैं, तो और ये छोड़ने से मुराद ये कि ही हैज़ टू गो बैक, वो वापस जाएगा, उसको रीलोकेट करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली हमारे जो जितने भी एनिमल रेस्क्यूज़ हैं या एनिमल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इतनी आवाज़ भी नहीं उठाई कि वो ये कहें कि इसको पाकिस्तान में कहीं रीलोकेट कर दें, इसको यहीं कहीं किसी और बेहतर हैबिटेट में रख दिया जाए। अच्छा, इतनी बड़ी हमारी रियासत है और एक हाथी है, यानी हम एक हाथी को ऐसा हैबिटेट नहीं दे सकते जहाँ पर वो आराम से वो कर ले। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हुकूमत ने भी कोई नोटिस नहीं दिया। ज़ाहिर है पिछली हुकूमतें भी सोई रही, मियाँ नवाज शरीफ भी सोए रहे। 2014 की बात है, तब से ये रौला पड़ा हुआ था कि कावान को बचाना है, कावान को बचाना है, कावान को बचाना है, कुछ नहीं हुआ। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि कौन चला रहा है इस्लामाबाद का मरग़ज़ार चिड़ियाघर, तो किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने कहा जी ये शायद महकमा वाइल्ड लाइफ वाले चलाते हैं। वाइल्ड लाइफ वालों ने कहा नहीं, जो ये खुद ही ऑपरेट होता है। अच्छा, फिर ये कहा गया कि महकमा मौसमियाती तब्दीली वाले चला रहे हैं। इवेंचुअली हाई कोर्ट ने तंग आके कहा कि ये जो पिटिशन है इसको ख़त्म किया जाए, उसको फ्री कर दिया जाए, कि ठीक है, मतलब हम इसको नहीं संभाल सकते तो उसे जाने दें, रीलोकेट कर दें। और आप यकीन करें, रीलोकेशन के लिए जो दोस्त माहौल उन्होंने कहा कि उसे शिफ्ट किया जाए। अब आप देखें, आज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि उसको फेयरवेल दे रहे हैं। अच्छा, अलवी साहब अलविदाई तकरीब में शामिल हैं। मतलब आप देखें कि आप इतने बड़ी रियासत के सदर हैं, आप उसकी अलविदाई तकरीब में इतने शौक़ से जा रहे हैं, तस्वीरें बनवा रहे हैं, पार्टिसिपेट करें। यार, आप सदर हैं, आप अगर उस हाथी के लिए चाहें
تو آپ کیا ایسا کوئی دوست ماحول والا ہیبیٹیٹ نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بنانا ہی نہیں چاہتے. ہم انسانوں کے لیے دوست ماحول پاکستان میں نہیں بنانا چاہتے، تو ہاتھی تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں تو انسان پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، اپنے رشتوں میں. مطلب آپ دیکھیں نا، ہم انسان جو فلسفی پہ سوچتا ہے، جو کائنات کی رموز کے اوپر سوچتا ہے، جب پاکستان میں آپ رہتے ہیں تو اس میں آپ نے سوچنا بھی جو ہے نا سوچ سمجھ کے ہے، کہ آپ کی سوچ سے کوئی دوسرا چیلنج نہ ہو جائے، آپ کی سوچ سے آپ کی چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ آپ کی چھوٹی سی سوچ سے کوئی بہت بڑا آدمی اوفینڈ نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے بڑے بندے کو ناراض کر دیں جو آپ ہی کا پلیٹ فارم بند کرا دے. آپ دیکھیں، آج ہم برین ڈرین کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ جی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، ترقی کر گیا. آج جو پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں ہمارے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، فواد چودھری، ان کی پریس کانفرنس سن رہی تھی میں، اور اٹ واز سو انلائٹننگ ٹو ہیئر ہم. وہ بڑا کام کر رہے ہیں، ان کی منسٹری بڑا کام کر رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی آئی ٹی میں بڑی ضرورت ہے چائنا کو، اور ہمیں آئی ٹی ایکسپرٹس چاہیے، اور ہمارے پاس 200 کی بھی کوانٹٹی نہیں ہے، ہم نہیں بنا سکتے. لیکن میرا سوال چوائس صاحب آپ سے یہ ہے کہ جو آئی ٹی کے آپ نے بچے بنانے ہیں، اس اہل جن کو آپ نے اسکل دینا ہے، ان کے پاس گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، ان کے پاس گھر میں لیپ ٹاپ کی سہولت نہیں ہے، ان کے پاس اچھا موبائل فون نہیں ہے. ان کو اچھے موبائل فون کی ضرورت کیوں ہے، انہیں اچھے لیپ ٹاپ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس وقت تو ہمارے ملک میں کرونا پھیلا ہوا ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، کیسے پڑھیں گے وہ؟ کیا کریں گے وہ اپنا؟ ابھی کل میں نے 2 مجھے میسیجز ملے ہیں کہ میرا بیٹا باہر چائنا میں انجینئرنگ کر رہا ہے، اور سب کچھ آن لائن ہو گیا. کووڈ پتہ نہیں کب تک چلے گا. ہمیں اپنے گھر کے حالات میٹ کرنے کے لیے ہمیں اسے نوکری پہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ نشے پہ نہ لگ جائے. یقین کریں، وہ جس شخص کا یہ آڈیو میسیج تھا مجھے، میں شرمندہ ہو گئی. میں اسے کیا جواب دوں؟ اسے کیا کہوں کہ حالات کیا ہیں اس ملک کے؟ اور آگے آپ کہہ رہے ہیں چوائس صاحب کہ ہم بڑی جابس کریٹ کریں گے، اللہ کرے آپ کے منہ میں گھی شکر. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو یہ جو آپ کی جو نسل ہے نا، جوان نسل، وہ اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. ہر قسم کا نشہ کر رہے ہیں ہمارے بچے، اور سب کچھ مہیا کرنے والے جو پیڈلرز ہیں، وہ اس طرح ان کے روٹس ہیں، پھیلے ہوئے ہیں کہ وہ کالجز میں، اسکولز میں، دوستوں میں سے کسی کو پک اپ کر لیتے ہیں اور ایک ویک ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں، اور وہیں سے تباہی کی داستان شروع ہو جاتی ہے. آپ نے اگر آپ نے دیکھی ہو، ویسے یقیناً بہت لوگ برا منائیں گے کہ میں ایک انڈین فلم کا ریفرنس دینے والی ہوں، لیکن یہ ہڈ بیتی ہے. وی ہیو سفرڈ دس. ہمارے بہت کلوز ایسے 2 لوگ میری اپنی آنکھوں کے سامنے، دے ہیو ولٹڈ ٹو ڈرگس، اور زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی بھی، ان کے گھر والوں کی بھی. مطلب یاس و حسرت کی ایک تصویر بن کے رہ جاتی کہ اتنے بریلینٹ مائنڈس تھے، جینیسز تھے، ایسے بچے تھے جو ڈبل پروموشن لیا کرتے تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے. منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے. لیکن مطلب پرانے وقتوں کی بات ہے، لیکن آج کے بچے بھی یہی سب کر رہے ہیں. شاہی صاحب، تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو آئس ہے، یہ جو پارٹیز ہیں جو ہو رہی ہیں، آپ چلیں تقریبات پہ آپ پابندی لگا لیں گے، آپ اور ہر قسم کی گیدرنگس پہ، پولیٹیکل گیدرنگس پہ پابندی لگا لیں گے. یہ جو ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، یہ جو پارٹیز ڈی ایچ اے میں ہو رہی ہیں، بیدیا پہ ہو رہی ہیں، یہ جو پارٹیز ادھر ہو رہی ہیں جس کا نام بھی نہیں لے سکتے، سیکرٹ کاؤ بحریہ ٹاؤن میں ہو رہی ہیں، ان سب پہ کب پابندی لگے گی؟ ان پہ کب ریڈز ہوں گی؟ ایسے بارز کھلے ہوئے ہیں ڈی ایچ اے کے اندر، گھروں میں، بیسمنٹس میں، جن کی پوری انسولیٹڈ والز ہیں، کسی کو باہر تک آواز بھی نہیں آتی اندر کیا ہو رہا ہے. ہر قسم کا نشہ اویلیبل ہے. اب لوگ تو شراب کی طرف جاتے ہی نہیں. شراب تو پرانا اولڈ اسکول تھاٹ ہے. لوگ تو اب یہ جو نئے نشے ہیں، آئس ہے، چرس ہے، اور اس کی بہت ساری اور کوکین ہے، اس کی بہت ساری اور فارمز ہیں جن کے اوپر بچے آج کل فوکس کر رہے ہیں. پڑھائیاں ان کا فوکس نہیں ہے، ویلیوز ان کا فوکس نہیں ہے.
ان کا فوکس ہمارے فیملی سٹرکچرز نہیں ہیں. اور یہ جو ڈپریشن ہے نا جو کووڈ کی وجہ سے اب آ رہا ہے, آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کس طرح تکلیف میں آ کر اپنے ایک شیل میں جی رہے ہیں. اس کو چھوڑ کے آپ اگلی بات پہ آ جائیں. ہم بڑا کنڈیم کرتے ہیں جی ٹک ٹاکرز کو. میں تو کہتی ہوں چلو کم از کم ایک شغل میں تو لگے ہوئے ہیں نا, اسی بہانے ان کا تھوڑا بہت پیسہ تو کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, پٹھی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تو کر رہے ہیں. اب آپ آج سڑک پہ نکلے, ہر بندہ ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے. اس دن ہم کھانا کھانے گئے, میں اور میرے ہسبینڈ, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم مچھلی کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو سامنے کچھ ایک فیملی کے 8-10 بچے تھے, تو وہ ایک ایک کر کے سب ایک دوسرے کی ٹک ٹاک بنا رہے تھے, اور پیرنٹس بڑی خوشی سے دیکھ بھی رہے تھے. انہیں نہیں پتہ کہ انہی میسیجز کے اندر کوئی ان کے بچے کو خراب کرنے کے لیے کوئی پیڈوفائل ہو سکتا ہے, کوئی کس طرح ہراس کر سکتا ہے. بات کاوان سے چلی تھی اور چلتے چلتے اس ملک کے نوجوان تک آ گئی. بات ریپ کرتے ہوئے کہوں گی کہ ہم اتنے عقل و دانش سے آری ہیں, ہم اتنے فیسیلیٹیشن ہماری فارغ ہو چکی ہے, ہماری ایز اے نیشن کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم سے ایک ہاتھی بھی نہیں سنبھالا جاتا, ہم سے ہمارے نیشن کے جو برین ہے وہ بھی نہیں سنبھالا جا رہا, ہم سے ہمارے جو نوجوان بچے ہیں انہیں کوئی پروگریسو وہ بھی. ہم یہ ضرور بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں کہ پورن سائٹس دیکھنے میں سب سے آگے پاکستان. ہم یہ نہیں کہتے کہ وجہ کیا ہے, ہم یہ نہیں روشنی ڈالتے کہ سائیکولوجیکلی ہمارے بچے افیکٹڈ ہیں, ان کے پاس وہ اسکل سیٹ موجود نہیں ہے, ان کے پاس اپرچونیٹیز موجود نہیں ہیں, ان کے پاس فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ اس حکومت کا کام تھا, لیکن جو نعرہ لے کر آپ آئے تھے 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, چلے 1 کروڑ نہ صحیح, 10,000 ہی صحیح, 50 لاکھ نہ صحیح, 50 ہی صحیح, کوئی تو وعدہ نبھائیں, کوئی تو بات پوری کریں. اگر میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہوں گی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.